اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تو آگے کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے سوال کیے جائیں گے، آپ جواب دیں گے۔ صرف نام پوچھنے آپ سے، مخارج تو آپ کو یاد ہیں، آپ نے بار بار پڑھ لیے ہیں۔ اصول التجوید حصہ اول کے اندر بھی یہاں ان کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس میں قاف اور کاف، قاف کے بیان سے آپ نے پڑھا ہے۔ تو قاف اور کاف، قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے؟ تو قاف اور کاف ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دیجیے آپ، کیا نام ہے ان کا؟ قاف اور کاف کا لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ جی، لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ قاف اور کاف دونوں کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ یہاں ان کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے ناموں کی یہ وجہ کیا ہے، یعنی قاف اور کاف کو لہویہ اور لہاتیہ کیوں کہتے ہیں، یہ بیان ختم ہونے کے بعد پھر یہ بھی آپ کو سمجھایا جائے گا کہ لہویہ لہاتیہ قاف کو کیوں کہتے ہیں، یعنی جن کے جو نام بیان کیے گئے ہیں اس کا وہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ بھی آگے بتائی جائے گی۔ تو قاف اور کاف کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد تھا زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم شین یا متحرک واولین۔ جیم شین یا متحرک واولین۔ جی، علماء کے علاوہ اور بھی کوئی بولیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم شین یا متحرک ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ جی، ان کا نام ہے شجریہ۔ شجریہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ شجریہ۔ اچھا، زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ ضاد۔ ضاد۔ اس کی پریکٹس کی آپ نے، مشق کی ضاد کی۔ ضاد کو نکالنے کے کتنے طریقے بتلائے گئے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 بائیں طرف سے، نمبر 2 دائیں طرف سے، نمبر 3 دونوں طرف سے ایک ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مشق کی ہے اس حرف کی ضاد۔ ضاد نہیں پڑھنا اس کو، ضاد۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے اس حرف کا؟ بولیے۔ حافیہ۔ حافیہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اس سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ لام۔ لام۔ زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اس سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ نون۔ نون۔ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جب کہ ملے ثناولی اور رباعی کے مسوڑوں سے، اس سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ را۔ را۔ یہ 3 حرف ہو گئے، لام، نون، را۔ ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ طرفیہ اور زلقیہ۔ جی، طرفیہ اور زلقیہ ان تینوں حرفوں کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاید یہیں تک آپ نے پڑھا تھا، 11 مخرج آپ نے پڑھے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے 12، زبان کی نوک اور ثنا علیا کی جڑ، اس سے تا، دال، طا 3 حروف نکلتے ہیں، تا، دال، طا۔ زبان کی نوک اور ثنا علیا کی جڑ، اس سے تا، دال، طا، یہ 3 حروف نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں۔ اب آپ کتاب میں دیکھیں، کتاب میں پڑھیے سبق۔
نمبر 12 سے سبق ہے آپ کا آج. زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اس سے تا دال طا نکلتے ہیں. ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. نطعیہ، ان کا نام کیا ہے؟ نطعیہ. ٹھیک ہے. نمبر 13 یعنی 13واں مخرج، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، اس سے ثا ذال ظا نکلتے ہیں. یہ 3 حروف نکلتے ہیں. ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں. لثویہ کیا کہتے ہیں؟ ادا کیجئے. لثویہ. ٹھیک ہے. اور نمبر 14 زبان کی نوک اور ثناء سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیہ سے، اس سے زا سین صاد، یہ 3 حروف نکلتے ہیں. زا سین صاد، ان تینوں حرفوں کو صفیریہ اور اصلیہ کہتے ہیں. کتنے نام ہوئے ان کے؟ 2، صفیریہ اور اصلیہ. زا سین صاد تینوں کا نام صفیریہ اور اصلیہ. ٹھیک ہے. نمبر 15 ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کی تری والا حصہ، اس سے فا نکلتا ہے. ثناء علیہ کا کنارہ فا اور نیچے کے ہونٹ کی تری والا حصہ، اس سے فا نکلتا ہے. ثناء علیہ جو اوپر والے 2 ہیں، ان کے کنارے کو نیچے کے ہونٹ کے تر والے حصے پر لگائیں گے اور ادا کریں گے. اس سے کون سا حرف نکلے گا؟ فا. نمبر 16 دونوں ہونٹ، اس سے با میم واو متحرک ولین نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. 16 با میم واو، دونوں ہونٹ، دیکھیے دونوں ہونٹ، اس سے با میم واو متحرک ولین نکلتے ہیں. یہ تینوں حروف دونوں ہونٹ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ با دونوں ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واو متحرک ولین دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 حروف با میم واو دونوں ہونٹوں سے نکلتے ہیں. اور فرق ان کا بتلا دیا کہ با چونکہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. بحر، بحر کے معنی سمندر کے آتے ہیں، تر کے آتے ہیں، تو اس لیے چونکہ یہ تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق اپنے یاد رکھنا ہے. اور واو متحرک واولین دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. واو متحرک واولین یہ بھی ہونٹوں سے نکلتا ہے، لیکن ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے، یعنی ہونٹوں سے نکلے گا لیکن ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں. اگر ہونٹ مل گئے آپس میں، اگر ہونٹ تری والے مل رہے ہیں تو با نکلے گا، اور خشکی والے مل رہے ہیں تو میم نکلے گا. اور ہونٹ اگر نہیں مل رہے ہیں تو واو متحرک واولین نکلے گا. تو 16واں مخرج ہوا دونوں ہونٹ، اس سے با میم واو متحرک واولین نکلتے ہیں. مگر ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ با دونوں ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے، اس لیے اسے بحری کہتے ہیں، اور میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بری کہتے ہیں. اور واو متحرک واولین دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے. فا، با، میم، واو متحرک واولین، ان چاروں کو شفویہ اور شفہیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شفویہ اور شفہیہ. کیا کہتے ہیں جی؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ شفویہ اور شفہیہ. ادا کیجئے، آپ اپنی زبان سے ادا کیجئے تاکہ ان کا تلفظ ہو جائے. جی کیا کہتے ہیں ان چاروں کو؟ شفویہ اور شفہیہ. ٹھیک ہے. جی. نمبر 17واں مخرج ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، اس سے حرف غنہ نکلتے ہیں. ناک کے بانسے سے، خیشوم سے حرف غنہ نکلتے ہیں. اور حرف غنہ کا بیان تم حصہ اول میں پڑھ چکے ہو. جو کل پرسوں جو سبق ہوا تھا وہ حرف غنہ ہی کا، بلکہ اس سے پہلے جو حرف غنہ کا بیان ہوا تھا. تو حرف غنہ کتنے ہیں بتائیں گے آپ؟
جی امام حفص کی روایت میں حرف غنہ کتنے ہیں؟ امام حفص کی روایت میں حرف غنہ 6 جگہ ظاہر ہوتا ہے. جی تو وہی یہاں پہ بتلایا ہے، یاد دہانی کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ حروف غنہ کا بیان تم حصہ اول میں پڑھ چکے ہو، چونکہ معلوم کہ پڑھ چکے ہیں تو اس لیے یاد بھی ہوگا. تو اس لیے 17واں مخرج خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اس سے حروف غنہ نکلتے ہیں، اور حروف غنہ وہی ہیں جو 6 جگہ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ہاں نون مشدد، میم مشدد، ادغام ناقص اور اخفاء شفوی، اور اسی طرح سے قلب اور ادغام شفوی، اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، یہ حروف غنہ ہے اور ان کا مخرج ہے خیشوم یعنی ناک کے بانسا. تو یہ 17 مکمل مخرج ہو گئے ہیں. یہ تمام مخارج جو 17 ہیں یہ کون سے مخارج ہیں؟ یہ مخارج کلی ہیں یا جزوی ہیں؟ بتائیے، آپ نے پڑھا ہے پیچھے. مخارج جزوی ہیں یہ. ٹھیک ہے، مخارج کلی، مخارج جزوی تو آپ کو یاد ہے نا. مخارج کلی کس کو کہتے ہیں؟ کون سے مخارج ہیں مخارج کلی؟ بتائیے. وہ بڑے بڑے مخارج جن سے چھوٹے مخارج نکلتے ہیں. جی وہ بڑے بڑے مخارج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخارج نکلتے ہوں وہ مخارج کلی ہیں. اور مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے مخارج جن سے ایک یا دو یا ایک سے زیادہ حروف نکلتے ہوں، یہ مخارج جزوی ہیں. تو یہ جو مخارج 17 آپ نے پڑھے ہیں یہ مخارج جزوی ہیں. یہ مخارج آپ کو بتائے گئے اور ان کے نام بتائے گئے ہیں. اب آگے فائدہ پڑھیے. فائدہ یہ 17 مخرج خلیل کے نزدیک ہوئے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے اختلاف پڑھا کہ مخارج جزوی کی تعداد میں قاریوں کا اختلاف تھا. کتنے قول تھے؟ 3 قول تھے. پہلا قول تھا خلیل کا، امام خلیل کا، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17. اور دوسرا قول تھا امام سیبویہ کا، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد تھی 16. اور تیسرا قول تھا فرہ کا، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد ہے 14. اچھا، وہ کس طرح سے فائدے کے اندر ان کو بتایا گیا ہے. یہ 17 مخرج جو آپ نے پڑھے ہیں یہ خلیل کے نزدیک ہوئے. ٹھیک ہے، جوف میں 1، ہونٹ میں 2، زبان میں 10، حلق میں 3، خیشوم میں 1. اس طرح سے یہ 17 مخرج ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ آسانی کے لیے، سہولت کے لیے اس طرح سے ان کو یاد کر لیں کہ ہونٹ میں کتنے مخرج ہیں، زبان میں کتنے مخرج ہیں، حلق میں کتنے مخرج ہیں، خیشوم میں کتنے مخرج ہیں. تو یہاں وہ 17 مخرج بتا دیے گئے ہیں. جوف میں 1، کون سے جوف میں 1؟ جی جوف میں کون سے مخرج ہیں؟ بولیے. حروف مدہ. حروف مدہ کا مخرج ہے جوف دین. تو اس لیے جوف میں 1 ہوا. ہونٹ میں 2. ہونٹ میں 2 کون سے ہوئے؟ باہری اور بری. ہونٹ میں 2 ہو گئے. ایک تو فا ہو گیا یعنی 15واں مخرج، اور ایک 16واں مخرج جس میں با، میم، واو متحرک، واو لین آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کا فرق بتایا. تو جوف میں 1، ہونٹ میں 2، زبان میں 10. باقی زبان میں تا، دال، تا، سا، زال، زا، لام، اور لام، را، یہ سب اس طرح سے آپ گن سکتے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے. تو وہ ہیں 10 مخرج. ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے؟ جوف میں 1، ہونٹ میں 2، 3 اور زبان میں 10، 13 مخرج ہو گئے ہیں. حلق میں 3. حلق میں 3 کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ حلق میں 3 ہیں. یعنی ایک تو ہوا وسط حلق، دوسرا ادنائے حلق، تیسرا اقصائے حلق. یہ حلق کے اندر ہیں. اور ایک ہے خیشوم کے اندر. خیشوم کے اندر کون سے ہیں؟ حروف غنہ. ٹھیک ہے. اچھا، سیبویہ جو دہن کو مخرج نہیں مانتے، انہوں نے الف کو حمزہ ہاں کے ساتھ، واو مدہ کو واو غیر مدہ کے ساتھ، اور یا مدہ کو یا غیر مدہ کے ساتھ شامل کیا ہے. تو سیبویہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہوئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ یہ حروف مدہ کو الگ سے مخرج نہیں مانتے ہیں. تو حروف مدہ جو الف، واو، یا، انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے کہ الف کو حمزہ ہاں کے ساتھ شامل کر دیا انہوں نے،
اور واو مدہ کو واو غیر مدہ کے ساتھ شامل کر دیا، یا مدہ کو یا غیر مدہ کے ساتھ شامل کر دیا، تو اس لیے 17 میں سے ایک کم ہو کر 16 رہ گئے، ٹھیک ہے۔ فرابی جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے، اور لام نون را تینوں کا مخرج ایک بتاتے ہیں۔ دیکھیے امام خلیل کے نزدیک لام کا مخرج الگ ہے اور نون کا مخرج الگ ہے اور را کا مخرج الگ ہے، لیکن فرا لام نون را تینوں کا مخرج ایک بتاتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ، بس 3 مخرج کم ہو کر 14 رہ جاتے ہیں، تو ہونٹ میں 2، زبان میں 8، حلق میں 3، خیشوم میں 1۔ تو اس طرح سے جو قاریوں کا اختلاف ہوا تھا اس کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ بہرحال آپ اس میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مخرج یاد کر لینے ہیں 17 مخرج، ٹھیک ہے۔ اور 17 مخرج جو پسندیدہ مذہب ہے امام خلیل کے نزدیک وہ آپ کو یاد کر لینے ہیں، باقی اختلاف میں الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ سمجھنے کے لیے یہ فائدے کو آپ دھیان سے پڑھ لیں گے تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ تو بہرحال یہ حروف اور مخارج کا بیان یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، ان کے ناموں کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لینا۔ اگلی کلاس کے اندر ان تمام حروف کے جو مخارج ہیں ان کے نام آپ سے معلوم کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا بیان شروع کر دیا جائے گا۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔